ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا کوئی زینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ قبلہ آقا کریم علیہ السلام اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے، ایک اعرابی کو دیکھا۔ اعرابی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے کو۔ وہ اس اعرابی کے ہاتھ میں نا ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا۔ سرکار علیہ السلام جیسے حجر مبارک سے باہر نکلے نا، سرکار علیہ السلام کو وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اوے اعرابی، تو نے یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب اس نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا عرض کرتا ہے بیچنا چاہتا۔ جب اس نے سرکار کی زلفیں دیکھی، پتہ ہے یہاں اعظم چشتی کیا کہتا ہے؟ اعظم چشتی کہتا ہے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، ہتے دھرتی لف لف جاوے جے او ہت پھلاں وچ رکھدا ہت پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سہڑا کچل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا چھاپے جیویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال لچائی جاوے، پچھلی ڈردی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے، حسن خدا نے انہا دیتا علمہ وچ نہ آوے، علم خدا نے انہا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، کیو جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خل کو دینے مولی دنیا کوئی ویلائی جان بچاوے، آزم ایٹا سوڑا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ گھوڑا بیچنا ہے، اس نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب سرکار کا چہرہ دیکھا عرض کرتا ہے بیچنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اس کی قیمت بتا، کہنے لگا 400 درہم۔ جب سرکار نے کہا نا 400 درہم، اب یہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، یار میں نے 400 مانگے ہیں، سرکار نے 400 دے دیے، یہ بھی نہیں کہا کم کر دے زیادہ کر دے، کوئی تکرار نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی۔ میرا عشق یہ کہتا ہے اس اعرابی کو شاید پتہ نہیں تھا یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے یہاں جو ایک دفعہ مانگنے آ جاتا ہے پھر قیامت تک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تاجدار گولڑا، گولڑا کے تاجدار پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں قلم توڑ دیا۔ گولڑا کے تاجدار فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے کوئی در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ جب سرکار علیہ السلام نے اسے 400 درہم دیا نا، اس نے پینترا بدلا، اس نے کہا جی میں نے 400 نہیں میں نے 800 درہم کہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں تم نے 400 درہم کہا تھا، کہتا نہیں میں نے 800 درہم کہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں یار تو نے 400 درہم کہا تھا، کہتا نہیں میں نے 800 درہم کہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے اگر میں نے کہا تھا 400 درہم، آپ کی شریعت کہتی ہے آپ اپنے 2 گواہ پیش کر دیں، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ حضرت خزیمہ کھڑے تھے مسجد نبوی میں، دیکھا ایک شخص سرکار کے ساتھ تکرار کر رہا ہے۔ حضرت خزیمہ دوڑتے ہوئے قریب آئے، اس اعرابی کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو کس بات پہ بحث کر رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تو کس بات پہ تکرار کر رہا ہے، بس مجھے یہ پتا ہے میرے مصطفیٰ سچ کہہ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ جب اس اعرابی نے دیکھا نا پھر دیکھے مصطفیٰ کی گواہی دے رہا ہے، اس اعرابی نے 400 درہم لیے، مایوس ہو کر الٹے پاؤں چلا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھا حضرت خزیمہ کی طرف، چہرے پر تبسم کی کلکلاہٹ آئی، سرکار مسکرا کے فرماتے خزیمہ تو یہاں موجود نہیں تھا، پھر تو نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ نے دونوں ہاتھ مصطفیٰ کی نالین پہ رکھے، قدموں کو چوم کے عرض کرتے ہیں آقا یہ 400 درہم کی گواہی بھلا یہ بھی کوئی گواہی ہے؟ آقا یہ ہم اپنی جیبوں میں لے کے گھومتے ہیں، آپ کے کہنے پر ہم نے اس کی گواہی دے دی جسے ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے پر کہ بھلا جن مولویوں نے اپنی کتابیں لکھ کے کالی کر دیا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، ان کے لیے جملہ ہے میرے مصطفیٰ اس وقت بھی تھے، کنت نبی وآدم بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میرے نبی تھے۔ آدم نہ تھا نور محمد تھا، موسیٰ نبی نہ تھا نور محمد تھا، عیسیٰ نبی نہ تھا نور محمد تھا، یحییٰ نبی نہ تھا نور محمد تھا، یعقوب نبی نہ تھا نور محمد تھا، ابراہیم نبی نہ تھا نور محمد تھا، اسماعیل ذبیح اللہ نہ تھا نور محمد تھا، نوح نجی اللہ نبی نہ تھا
نور محمد تھا، یحییٰ نبی نہ تھا، نور محمد تھا، آسمان کا شامیانہ نہ تھا، نور محمد تھا، زمین کا بچھونا نہ تھا، نور محمد تھا، عرش نہ تھا، نور محمد تھا، فرش نہ تھا، نور محمد تھا، شمال نہ تھا، نور محمد تھا، جنوب نہ تھا، نور محمد تھا، مشرق نہ تھا، نور محمد تھا، مغرب نہ تھا، نور محمد تھا، جبریل نہ تھا، نور محمد تھا، میکائیل نہ تھا، نور محمد تھا، اسرافیل نہ تھا، نور محمد تھا، اسرائیل نہ تھا، نور محمد تھا۔ اور یار جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی نور محمد تھا۔ جب آدم علیہ السلام جیسے نبی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ وہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کریں، کہ وہ کہیں کہ مصطفیٰ پہلے سے ہے یا مصطفیٰ بعد کے ہیں، میں کہتا ہوں جب آدم علیہ السلام جیسا نبی یہ بات نہیں کرتا تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نالائق مولوی کو یہ حق کس نے دے دیا کہ وہ میرے مصطفیٰ کی شانوں کو تولنے کی کوشش کرے؟ اور جاہل شکر کر، اللہ نے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا، مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا، نہیں تو وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ سرکار نے کرم کر دیا ہے۔ اور قبلہ 12 ربیع الاول کو جب ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں نا تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، میلاد تعلق بالرسالت کا نام، مصطفیٰ کا میلاد صرف وہ بندہ منا سکتا ہے جس کا مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہاں آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، آپ چلے جائیں ہمسایوں کے دروازے پر، جا کر دروازے پہ دستک دیں اور ان سے کہیں جی مٹھائی تقسیم کرو۔ وہ آپ کا ہمسایہ آپ سے پوچھے جی ہم مٹھائی کس بات کی تقسیم کریں؟ وہ کہیں جی اللہ نے ہمارے گھر میں بیٹا دیا۔ آپ کا ہمسایہ آپ سے کہے گا آنے والا آپ کا کچھ لگتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ قبلہ مصطفیٰ کا میلاد صرف وہ بندہ مناتا ہے جس کا آنے والے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ذہن نشین کر لیں ہم میلاد مناتے کیوں ہیں؟ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ یہ بہت سارے ہمارے نادان دوست ہیں اعتراض کرتے ہیں میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم سرکار کے معجزات بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میلاد۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو میلاد ہے نا، میلاد میں سب کا ذکر ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا ہے، انبیاء کا ذکر بھی ہوتا ہے، اولیاء کا ذکر بھی ہوتا ہے، امت کے اکابرین کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں پریشانی اس بات میں ہوتی ہے ذکر آدم علیہ السلام کا ہوتا ہے، تکلیف شیطانوں کا ہوتی ہے، ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے، تکلیف فرعونوں کا ہوتی ہے، ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا ہے، تکلیف نمرودیوں کو ہوتی ہے، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، تکلیف ابو جہلوں کو ہوتی ہے، ذکر مولا علی کا ہوتا ہے، تکلیف منافقین کو ہوتی ہے، ذکر امام حسین کا ہوتا ہے، تکلیف یزید اور یزید کے بچوں کو ہوتی ہے۔ ہم میلاد مناتے کیوں ہیں؟ اسی پہ ایک حدیث پاک سن لیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ریفرنس نوٹ کر لیں، صحیح مسلم شریف کا حوالہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی میں داخل ہوئے، تمام اصحاب ایک گروپ کی شکل میں بیٹھے تھے، ایک حلقہ بنا کر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی میں داخل ہوئے، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ ما جلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام کا جملہ سنیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، آقا آج ہم اور کوئی کام نہیں کر رہے، آج بس ہم آپ کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیونکہ آقا ایک وقت تھا آپ کی آمد سے پہلے ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، آقا آپ کی آمد سے پہلے ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، آقا آپ کی آمد سے پہلے اندھیروں میں ہمارے بسیرے تھے، صراط مستقیم سے دور ہمارے ڈیرے تھے، آقا آپ کی آمد سے پہلے ہماری کوئی عزت نہیں تھی، آپ کی آمد سے پہلے ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، مگر آقا جب آپ نے اس کائنات میں اپنا قدم مبارک رکھا تو ہمیں وہ عظمت ملی، ہمیں وہ شان ملی کہ اگر آج بلال زمین پر چلتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، آج فرشتے ہمیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، آج اسی پر رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہو صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ سرکار قسم لے رہے ہیں کس بات کی؟ قبلہ توجہ کریں، کس بات کی؟ نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، سرکار قسم لے رہے ہیں میلاد پر۔ صحابہ کرام نے عرض کی واللہ آقا نے اللہ کی قسم صرف آپ کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب سرکار علیہ السلام نے یہ جملہ کہا نا، سرکار فرماتے میرے صحابہ میں نے تمہیں قسم کھانے کو کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے مجھے تمہاری بات کر یقین نہیں ہے یا میں تمہاری بات پہ اعتبار نہیں کرتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے اس کی وجہ ہے
آقا کیا وجہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اتانی جبرائیل و اخبرنی ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، ابھی ابھی میرے پاس طائر سدرہ نشین جبریل امین روح الامین میری بارگاہ میں آئے ہیں، انہوں نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی ہے آقا یہ آپ کے غلام، یہ آپ کے دیوانے مسجد نبوی میں جس طرح کا آپ کا جشن منا رہے ہیں ادھر رب کریم فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فرشتوں دیکھو میرے محبوب کے دیوانے میرے محبوب کی آمد کا کس طرح سے جشن منا رہے ہیں کہ بلا 12 ربیع الاول کی رات کو صرف سنی خوش نہیں ہوتے، صرف حلال زادے خوش نہیں ہوتے، اس رات اس مصطفیٰ کو بھیج کر بھیجنے والا رب بھی خوش ہوتا ہے۔